بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ سیٹ میں ایک انگریز خاتون بیٹھی تھی اور ساتھ اس کا بچہ تھا چھوٹا سا، تو وہ خود بھی کھاتی اور بچے کے منہ میں نوالا دے کے کہتی کہو تھینک یو، پھر بچے کے منہ میں نوالا دیتی، پھر اس کو یہی کہتی تھینک یو کہو، اور بچہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تھینک یو کہتا۔ کہنے لگے میں یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ پہلے دن سے بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا کر رہی ہے وہ خاتون، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا جذبہ، تھینک یو، شکر گزاری۔ ایک ناشکری کا جذبہ ہے، ایک شکر گزاری کا جذبہ ہے۔ ناشکری پہ اللہ جل شانہ نے سخت عذاب کی وعید دی ہے، ڈانٹ دی ہے، اور شکر گزاری پہ نعمتوں کے مسلسل بڑھنے کا وعدہ ہے۔ میں بعضوں کا سوچتا ہوں کہ مجھے آپ جیسا مخلص مجمع مل گیا، میں کتنا شکر گزار ہوں، اور بعضوں کا سوچتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے تسبیح خانے کی خدمت دے دی ہے، یہ میری صفات، میری صلاحیتیں، میرا تھوڑا سا سرمایہ جو تسبیح خانے میں خرچ ہوتا ہے، جان مال وقت، مولا تو کہیں اور لگوا دیتا، میں کیا کر سکتا تھا؟ گھوڑوں کی ریسوں میں مجھے میرا شوق ڈال دیتا، کتوں کی ریسوں میں ڈال دیتا، ریچھ اور کتے کی لڑائی میں ڈال دیتا، مرغے کی لڑائی میں، مرغوں کے شوق میں، تیتروں کے شوق میں، بٹیروں کے شوق میں، ماڈلز کے شوق میں، پتہ نہیں کہاں کہاں مخلوق خدا کا سرمایہ، ہسپتالوں میں، حادثوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، یہ وقت، یہ جان، یہ مال، یہ چیزیں لگ جاتی، کیا کر سکتا تھا؟ اور پھر آپ حضرات کو جب دیکھتا ہوں تو میرے ایک انوکھا سا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کا قیمتی ٹائم زندگی کا سب سے یہی ہے جو تسبیح خانے میں گزر رہا۔ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، پانی پت کے تھے، بہت درویش تھے۔ ان کا نام محمد شریف تھا، مجذوب تھے، ایک کمرے میں رہتے تھے، محلے والے کھانا دے دیتے تھے، کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے، مجذوب تھے۔ ایک صاحب ان کے پاس آنے لگے، دنیا دار تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، بہت بڑا ان کا بزنس تھا۔ کسی نے کہا فقیر درویش مجذوب ہیں تو ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ اچھا وہ گمنام مجذوب تھے، تو جب انہوں نے آنا جانا شروع کیا تو ان کی وجہ سے لوگوں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا، اور لوگ بھی آتے جاتے رہے، اور اس کی وجہ سے کچھ مجمع بڑھ گیا، کچھ لوگ بڑھ گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ہو تو توجہ ایک کی طرف ہوتی ہے، اور سینکڑے ہو تو توجہ سینکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، پھر ہزاروں ہو تو توجہ ہزاروں میں بڑھ جاتی ہے، اس طرح مجمع کے بڑھنے سے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شیخ کی توجہ مجھ سے کم ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ دبے لفظوں میں اظہار بھی کیا کہ شیخ آپ میرے پر شفقت نہیں فرما رہے۔ فرمایا کہ یہ آپ کی وجہ سے تو لوگ آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی یہاں سے خالی نہ جائے، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ کئی دفعہ سمجھایا، لیکن ان کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ شاید اب ان کی توجہ اور طرف ہو گئی ہے، مجھ سے ہٹ گئی ہے، اور انہوں نے مجھے پیچھے کر دی ہے، اور اوروں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ بس یہ اندر شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شکر گزاری کا جذبہ ہوتا کہ مولا تو نے مجھے یہاں جوڑ دیا، کہاں دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے پھندوں میں، دنیا کے گندوں میں میرا شمار تھا، اور حالانکہ ان کی زندگی پہلے بہت عجیب و غریب تھی، بہت رنگین زندگی تھی، اور درویش کی توجہ سے، ان کی صحبت سے اللہ نے کچھ توجہ اس طرف دلائی، اپنی راہوں کی طرف، اپنے محبوب کی راہوں کی طرف، تو ان کے اندر یہ خیال پختہ ہوتا چلا گیا
کہ جی بس میری طرف توجہ کم ہے، حتیٰ کہ اب انہوں نے یہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا، دیکھیں انہیں کوئی جانتا کوئی نہیں تھا، میری وجہ سے ان کا تعارف ہوا اور میری وجہ سے ان کے پاس لوگ آنا شروع ہوئے، اب میری طرف ہی توجہ کم کر دی، جبکہ شیخ کی توجہ، اس مجذوب کی توجہ، ان کا یہ بالکل گمان خیال نہیں تھا کہ ایسا سوچ بھی سکتے ہیں۔ کرتے 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 جو ہے، کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ انہوں نے کھلے کہا کہ جی آپ بس اب میری طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی مجھے اب پروٹوکول دیں، اب دوسرے لفظ میں یہی ہے، میں آؤں پھولوں کے ہار لے کے آپ کھڑے ہوں اور بس آپ سب پہ توجہ چھوڑ دیں، کسی کو دیکھیں ہی نہ، بس میں ہوں آپ ہوں اور بس۔ یہ جب کیفیت ہوئی اور درویش کی بے قدری ہونا شروع ہو گئی، یاد رکھیے گا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، اللہ کے ولیوں کا غلام ہوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ اس کی توہین برداشت نہیں کرتا، اللہ اس کی تذلیل برداشت نہیں کرتا، چاہے تبصرے غیبانہ کیے جائیں یا منہ پہ کیے جائیں، اللہ اس کی تذلیل توہین برداشت نہیں کرتا۔ اور حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ میں ہمیشہ جو ہے، اعلان جنگ میں ہمیشہ طاقتور ہی جیتا ہے، تو رب سے بڑا طاقتور تو کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا، انہوں نے تبصرے کرنے شروع کر دیے، پاؤں پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، جو ان کے ذریعے سے آئے تھے وہ آگے بڑھتے گئے، نور، روحانیت، اللہ کی ذات کا تعلق، اللہ کا تعارف یہ پانا شروع ہوا، وہ پیچھے ہٹتے گئے، اور پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس مجذوب کی توہین اور تذلیل کرنا، ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، جگہ جگہ پہ دنیا داری میں پڑ گئے، حالانکہ وہ بالکل فقیر تھے، ان کے پاس لوگ ہدیے لاتے تھے، پڑے رہتے تھے، ایک صاحب آتے تھے محلے میں، 2 روٹیاں اور 1 روٹی کھاتے تھے، 1.5 روٹی اور تھوڑا سا سالن، بس وہ کھا لیتے تھے، سارا دن خاموش، بس ایسے خاموش بیٹھ رہتے تھے، میں نے کئی دفعہ دیکھا انہیں بالکل خاموش، بالکل خاموش۔ اب اللہ کی ناراضگی کا سلسلہ شروع ہوا، ناشکری ایسی بڑھی کہ اس درویش کے بارے میں انہوں نے نازیبہ الفاظ، حکایات وغیرہ، اس شہر کے چکلے میں ایک نئی خاتون آئی، ان کا ان سے تعارف ہوا، یہ طوائفوں کا سلسلہ بدلتا رہتا ہے، شہروں میں ہجرت کرتی رہتی ہے، ایک میں کچھ عرصہ پھر دوسرے میں کچھ عرصہ، کوئی ان کا ایک تعارف ہوا، بس وہ اس کی طرف مائل ہو گئے، گھر بھول گیا، بیوی بھول گئی، بچے بھول گئے، زندگی بھول گئی، بزنس بھول گیا، کاروبار بھول گیا، دن رات اس کے کوٹھے میں۔ اور مجھے خود بتایا کہ ایک دفعہ سردی تھی، بارش ہو رہی تھی، اس کا کمرہ ٹپک رہا تھا، اور میں کہیں سے مٹی اور راکھ لے آیا اور اوپر چڑھ کے اینٹ سے بیٹھا کوٹ رہا تھا، وہ نیچے بیٹھی تھی اور سخت سردی اور بارش میں بھیگ اس کے کمرے کے اوپر بیٹھا، رب نے وہ خدمت لے لی جو کہ اس مجذوب کی خدمت کرنی تھی، کہ تجھے میں نے تخت بٹھایا تھا، تجھے میں نے بخت دیا تھا، تجھے میں نے اپنی ذات کا نور دیا تھا، اپنے دوست کی ملاقات دی تھی، اپنے دوست کا جلوہ دیا تھا، اور اپنے دوست کی نشست پر برخاست دی تھی، اور اپنے پیارے جس کو میں نے ہی اپنی محبت میں ایسا جذب کر دیا تھا، کمرل دے گھر بھول دے سب حال حوال تو چٹ تھی نا، تیرے عشق دے گھنگرو پا دے ودا نگری نگری نچدا ہاں، میں غیر نمی نہ تھکڑے دے تیرے دردہ ساول نٹ تھی نا، جنا سڈ پجتے دین دل بردا، میں حاضر خدمت پھٹ تھی نا، کب رل ویندے گھر بھول ویندے سب حال حوال تو چٹ تھی نا، میرے تو کام بھی رل جاتے ہیں، میرے تو گھر بھی بھول جاتے ہیں، میں نے سارے حال حوال چھوڑ دیے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر انمول کر دیا،
وہ تو اپنے جذبے میں اللہ کی محبت میں ایسے جذب ہو گئے تھے کہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے تھے. وہ تو اس ذلت پہ درویش کو انہوں نے تذلیل کی، بے قدری کی. رب نے اٹھا کے کسی اور خدمت پہ لگا دیا، اور خدمت پہ لگا دیا، اور وہ شخص اب تک اسی خدمت پہ لگا ہوا ہے، اب تک لگا ہوا ہے. وہ کب کے فوت ہو گئے، وہ مجذوب کب کس دنیا سے رخصت ہو گئے. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبا کے سوا یہاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزوئے نام ہے بے جا. دنیا دنی کو نقش فانی سمجھو، اس روداد جہاں کو ایک کہانی سمجھو. وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ایک نقش چھوڑ گئے. قدردانی اور عظمت اگر دل سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے ایسی جگہ لے جائے جہاں میرا دل تو لگا ہوا ہو، نہ دنیا ملے نہ آخرت، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے. میں بعض اوقات آپ کو دیکھتا ہوں، کوئی گرا پڑا، کوئی بیٹھا، کوئی اللہ اللہ کر رہا انفرادی اوقات میں. آج بھی میں آیا تقریباً 8:15 بجے، آپ کا دیدار صبح کرنے آیا. میں دیکھا اور یقین جانے میں صبح سے یہی کچھ سوچ رہا ہوں کہ مقدر والو اور قسمت والو، تسبیح خانے میں آنے والو، تمہاری مقدر تمہیں کسی کی دعا ہے یا کوئی نیکی ہے یا تمہارا کوئی اللہ کے پاس کوئی حصہ ہے، کچھ ہے جو رب تمہیں تسبیح خانے لایا ہے. میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا میں کون ہوتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں رب آپ کو تسبیح خانے لایا ہے. یہ رب کی شان کریمی ہے. جو قدر کرے گا رب اس کے قدم بڑھائے گا، جو بے قدری کرے گا اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے. اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے. اللہ ایسے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اگر تم نہیں کرو گے، جو پاسباں صنم کے تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، جنہوں نے کعبے سے بتوں کو بھرا ہوا تھا، رب نے ان سے دین کا کام لے لیا. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے. کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادا سے. یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. مولا یہ اوقات تو نے مجھے اپنی یادوں میں لگوا دی ہے. آپ سو رہے ہوتے ہیں، سونے کے اوقات میں آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا. آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، عبادت میں لکھا جا رہا. میرے وقت کہیں اور لگ سکتے تھے. ایسی جگہ جہاں جو ہے میری دنیا بھی حرام اور آخرت بھی حرام، اور دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوقات لگ سکتے ہیں. میں نے کل گاڑی میں دیکھا ایک نوجوان گاڑی میں جا رہا، سگریٹ پیتا ہوا جا رہا. کل میں نے دیکھا، میں کہا واہ مولا تیرا نظام ہے. کتنا خوبصورت جوان ہے، 25-26 سال کا جوان تھا اندازہ. میں نے کہا واہ. تو جس کو جہاں رکھ دے، اور ایسے جوان ہیں جو یہاں پڑے ہیں، گرمی بھی لگتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، طبیعت بھی چاہتی ہے باہر جائیں، طبیعت بھی چاہتی ہم بھی کوئی اور کھائیں اور پئیں، پر من کو کہتا ہے نہ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، تھوڑا اور صبر کر لے. اور پھر شکر گزاری کا سچا جذبہ، مولا تیرا کتنا احسان ہے، تو مجھے یہاں لایا، تو نے مجھے یہاں آ کے بٹھایا، ان چٹائیوں پہ سلایا. یہ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا احسان ہے. جتنی شہرت پالے حکیم طارق، گمنامی حکیم طارق کا مقدر ہے. صدا کی ناموری میرے رب کو زیبا ہے. فنا کل من علیہا، بس فنا ہی فنا ہے. سارا جہان آ جائے مرید بن جائے، سارا جہان آ جائے تسبیح خانہ میلوں میں پھیل جائے، گمنامی مقدر ہے. لاہور نے بادشاہ سموئے ہوئے ہیں انارکلی میں جہاں غازی علم دین شہید نے کتاب دیکھی تھی، اور غازی علم دین شہید نے جہاں چھرا کھوپا تھا اس کے بالکل سامنے
कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार है, बहुत बड़ा बादशाह सो रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के मजार में कोई नहीं जाता, बहुत कम नेक बादशाह था, बहुत कम लोग जाते हैं। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, बहुत बड़ा बादशाह था, हजारों मुरब्बा मील का मालिक था, बर्रे सगीर का। जहांगीर का मकबरा है। लाहौर में नूर जहां का मकबरा है, लाहौर में आसिफ जहां का मकबरा है। बादशाहों के मकबरे हैं, मलकाओं के मकबरे हैं, लाहौर में बादशाहों के महल्लात हैं। लेकिन एक बात आपको कहनी और माननी होगी, जिन्होंने जिंदगी शुक्रगुजारी के जज्बे अपने लम्हों को कीमती बनाया, उनकी तुरबतों पे, उनके मजारात पे हजारों लाखों लोग जाके कुरान पढ़ के उनको हदिया दे रहे, दरूद पढ़ के उनको हदिया दे रहे, कलमा पढ़ के उनको हदिया दे रहे। वहां लोग जाते हैं और ये इस बात की दलील है, जो विरसा जो छोड़ के जाएगा मरने के बाद वही विरसा मिलेगा। बादशाहों के मकबरे हैं, बादशाहों के मजारात हैं, लेकिन उनके मकबरे मजारात एक पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत की जिस्मों पे, अल्लाह के फकीरों ने हुकूमत की दिलों पे। हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रोमी जामी ते सादी नू डगया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाल हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। वो लोग थे जिन्होंने दिलों पे हुकूमत की, और उसकी बुनियाद अल्लाह पाक ने उन्हें अगर ईमान की दौलत दी, अखलाक की दौलत दी, इखलास और इबादत की दौलत दी, उस पे शुक्र गुजारी। अब तो हर नमाज के बाद एक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये दुआ करते हैं आप हर नमाज के बाद, मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये नमाज के सजदों की नेमत दे दी। अल्लाह तेरी शुक्र गुजारी का जज्बा मैं कैसे तेरे सामने बयान करूं, मैं नहीं कर सकता। ये तेरा इनाम है, ये तेरा एहसान है, और ये तेरी नेमत है, ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है कि तूने मुझे इस नेमत के लिए मुझे कबूल कर लिया। ये उसकी शान करीमी है, ये उसका अता, उसकी अता और फजल है कि उसने मुझे आपको यहां बिठा दिया, कोई तस्बीह पढ़ने वाला बिठा दिया। अगर मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा, तस्बीह पढ़ने वालों के साथ तो बैठा हुआ, मैं दुआ नहीं मांग रहा, दुआ मांगने वालों के साथ बैठा रहा। पता नहीं मेरे साथ बैठने वाला उस करीम की बारगाह में कितना कीमती है, उसका अल्लाह के साथ कितना ताल्लुक है, उसका रब के साथ कितना तारुफ है, और उसका अल्लाह के साथ कितना राज और नियाज है। पता नहीं ख्वाब में वो किन किन हस्तों की जियारत करता है, इजहार नहीं करता। इसलिए कहीं ऐसा ना हो लोगों को खबर हो और लोग मुझे वली कहना शुरू कर दे और मेरी आखिरत बर्बाद हो जाए, मेरा इखलास बर्बाद हो जाए। पता नहीं इस मजमे में कितने लोग होंगे, इस मजमे में कितने ऐसे होंगे जिनका उस करीम के साथ ताल्लुक बना। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे और न बारिश नहीं हो रही, तो क्या फरमाया, एक मजमे में ऐसा फर्द है जब तक कि वो तौबा नहीं करेगा वो मजमे से नहीं निकलेगा, उस वक्त तक बारिश नहीं करते। उसी की वजह से बारिश रुकी हुई है। आपने ऐलान फरमाया कि भाई एक बंदा ऐसा है जिसने पूरी जिंदगी रब को नाराज किया, तो उस बंदे को चाहिए यहां से निकल जाए। अब समझ आ गई, या अल्लाह भरा मजमा है, जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। बस वहीं खड़े खड़े अल्लाह से तौबा की, वहीं खड़े खड़े अल्लाह से माफी मांगे, वहीं खड़े खड़े अल्लाह से माफी मांगी, और माफी ऐसी मांगी कि बारिश शुरू हो गई। मौला बंदा तो निकला नहीं, और मैं जिसकी वजह से बारिश रुकी थी उसी की वजह से बारिश हुई है। उसने ऐसी तौबा की है कि उसकी तौबा हमारी बारगाह में कबूल हो गई है। तो या अल्लाह वो दिखा तो दें। और मैं जब दुश्मन था हमारा, हम उससे नाराज थे, उस वक्त पर्दे रखे, अब तो दोस्त बन गए, अब कैसे खोल सकते हैं। पता नहीं कितने बंदे होंगे इस महफिल में जिन्होंने तौबा करके रब को मना लिया। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अल्लाह के सामने फरियादें करके अल्लाह से दोस्ती कर ली। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने कितना दरूद पाक पढ़ा होगा
اور کتنا حاصل کیا ہوگا, کتنا کلمہ پڑھا ہوگا, ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا اپنے گھر کی ضرورت کے لیے, اشد ضرورت کے لیے. تو آپ نے جو ہے پریشان ہوئے. تو خواب میں آقا مدینے والے کا دیدار ہوا کہ فلاں وزیر عیسیٰ کے پاس اس کو بھیجو, اس کو نشانی دو کہ ہر رات اس وقت تک نہیں سوتا جب تک تو 1000 دفعہ مجھ پہ درود نہ پڑھ لے. آج گزشتہ رات میں ابھی تو نے 700 دفعہ 300 دفعہ یا 700 دفعہ پڑھا ہی تھا, بادشاہ کا بلاوا آ گیا اور تو نے باقی درود بعد میں آ کے پورا کیا تھا. یہ نشانی ہے, اس کی مدد کر, یہ نشانی ہے. ان کے وزیر کے پاس پہنچا اور وزیر کو جب نشانی دی حیران رہ گیا. کہا واقعی ایسا ہے, آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ میں نے درود پورا نہیں کیا تھا, بادشاہ کا بلاوا آ گیا تھا اور بادشاہ نے جو ہے مجھے بلایا تھا, باقی درود پاک بعد میں آ کے پورا کیا. اور پھر کہا کہ یہ 100 دینار جو ہیں یہ آپ کے آنے کے ہیں, اور 100 دینار اس بشارت کے ہیں, اور 100 دینار جو ہے آپ کے فلاں کے ہیں. اس نے کہ نہیں, میں تو اتنا لوں گا جتنا مدینے والے نے فرمایا, میں نہیں لوں گا. کہتے ہیں اور کہنے لگا وزیر, اس راز کا میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا. اس راز کا میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا. پتہ نہیں کتنے رازوں بھرے اس محفل میں بیٹھے ہیں جو عیسیٰ وزیر کی طرح بارگاہ الہ میں ذکر کرتے ہیں, بارگاہ رسالت میں ہدیہ بھیجتے ہیں. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ والو, نعمت ہے. رمضان کی گھڑیوں میں رب نے اپنی محبت میں مجھے قید کر لیا ہے, رب نے اپنے عشق میں مجھے بلا لیا ہے. نہ پھر گلیوں میں نہ پھر سڑکوں میں, ہر طرف بد نظری ہے, ہر طرف دھوکہ فریب جھوٹ ہے. آ جائے ایسی جگہ پہ جہاں پیار کی کلیاں کھلتی ہیں, جہاں محبت کے پھول بٹتے ہیں, جہاں امن اور سکون کی راہیں ملتی ہیں, جہاں دل کی دنیا, من کی دنیا, روح کی دنیا, جہاں وجد کی دنیا, وجدان کی دنیا ملتی ہے, جہاں دنیا کے مسائل اور مشکلیں اور گھریلو الجھنیں حل ہوتی ہیں. آجا وہاں. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ انہیں چن لیتا ہے. ایک الیکشن ہوتا ہے اور ایک سلیکشن ہوتا ہے. آپ کی سلیکشن ہوئی ہے, رب نے آپ کو چنا ہے, رب نے آپ کو چنا ہے. اللہ جل شانہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا مجھے کچھ نہیں ملا, کبھی یہ نہ دیکھا کہ میرے اندر وہی خالی برتن ہے, کبھی نہ دیکھیے گا. پوچھا حضرت یہ بتائیں مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ میری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ فرمایا بہت آسان سی بات ہے, ایک کے بعد اگر دوسرے کی توفیق مل جائے سمجھ لے پچھلی قبول ہوئی ہے تو دوسری کی توفیق ملی ہے. ہاں, کبھی یہ نہ سوچیے گا کچھ نہیں ملا. یہ شیطان مایوسیاں دے گا, یہ شیطان اندر سے کہے گا کیا پایا, کیا ملا, یہی باتیں ہیں, یہی صبح, یہی شام, کھانا, سو جانا, پھر بیٹھنا, یہی زندگی ہے. ہاں یہی زندگی ہے. میرے رب کو ادائیں پسند ہیں. یا اللہ یہ کیا بات ہے, کپڑے اتار کے 2 چادریں جو ہے وہ احرام کی باندھ لیں اور پھر ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی صفا مروہ کا چکر لگوایا اور ایک کالے کوٹھے کے گرد چکر لگوایا کعبہ کے. مولا یہ کیا؟ فرمایا دیوانے تو ہماری اداؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم وراء الورا, ہمارے حکم وراء الورا, بس کہتے جائیں ویسے چلتا جا. عشق وضاحتیں نہیں پوچھتا, عشق اندھا ہوتا ہے اور عشق چل پڑتا ہے. عشق ہم وضاحتیں پوچھتا ہے, عشق ہم وضاحتیں پوچھتا ہے. شکر گزاری کا جذبہ ہماری طبیعتوں میں اتر جائے. کریم تیرا کتنا کرم اور تیرا اتنا احسان, تو مجھے یہاں لایا. شہرت جب زیادہ ہو گئی مجنو کی تو اور بھی بہت سارے مجنو بن گئے اور لیلا کے گھر کے آ کے باہر بیٹھنا شروع ہو گئے. اور لونڈی نے کہا لیلا کو کہ وہ باہر اور بھی بہت سارے. اب مجنو اصل کیا ہے وہ تو خود گم ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی ایک پل میں پتہ چل جائے گا, ایک پل میں پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا جا کے کہیں کہ لیلا آپ کے گوشت کا, جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگ رہی ہے.
लैला, ये पीछे से खींच रहा है, लैला आपके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा मांग रही है, जाके ये कहो। और जाके मजनू को कहा, जो चूड़ी वाले मजनू थे, चूड़ी वाले, वो कहने लगे अच्छा उससे पूछ के आओ कि जिस्म के किस हिस्से का, इधर का, इधर घबरा गए ना बेचारे। आगे से पूछा, आगे से पूछा, आगे से पूछा, जो असली था, अच्छा ऐसा है, मैं जिस्म के हर हिस्से का टुकड़ा काट के दे देता हूं, लैला को जो अच्छा लगे वो ले ले, जो मतलूब है, बाकी चील कबों को डाल दे, जल्दी करो अभी। लैला ने कहा मुझे और जिस्म के गोश्त का टुकड़ा चाहिए। वाह, मेरे नसीब खुल गए, मेरे मुकद्दर वारे नियारे हो गए। उसने कहा बैठ, ठहर जा, पूछ के आते हैं। उन्होंने कहा असली मिल गया है, उन्होंने कहा असली मिल गया है, परेशान नहीं होना, बाकी सब 2 नंबर खोटे यार हैं। हमारी तबीयतों में शुक्रगुजारी हो कि अच्छा मेरे अल्लाह ने मुझसे मांगा ये कुर्बानी रोजे के नाम पे, वाह मौला, मेरे रब ने मुझे कहा है तू यहां आ जा, और मेरे रब ने मेरा यहां इंतखाब किया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा एहसान है, या अल्लाह तेरा करम है। पता नहीं है फिर घड़ियां मिले या ना मिले, ये सातें मिले ना मिले, इस पे शुक्रगुजारी का सच्चा जज्बा हो। और अल्लाह का वादा है जो शुक्र करता है उसकी नेमत बढ़ा देता हूं। अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है, अल्लाह एहसानात बढ़ा देता है, अल्लाह अपना फजल बढ़ा देता है, अल्लाह अपना करम बढ़ा देता है। वज़कत में अपने साथी जो मेरे अबकरी रिसाले को लिखने वाले, उठाने वाले, बांधने वाले, छापने वाले, करने वाले, मैं एक दफा इनको लेके बैठा और मेरे पास एक रिसाला आया, और रिसाला क्या आया, दुआ कराने के लिए एक रिसाला लाए, उसमें नीम बरहना औरतों की तस्वीरें। कहने लगे जी हजरत दुआ फरमा दें ये रिसाला चल जाए। मैंने वो रिसाला सामने रखा और अपने सब दोस्तों को बुलाया जो अबकरी के इदारे के साथ खिदमत में लगे। मैंने कहा देखो इस रिसाले को कंपोज करने वाला भी कोई होगा, इसको सेट करने वाला भी कोई होगा, इसको छापने वाला भी कोई होगा, इसको उठाने वाला भी कोई होगा, और इसको बेचने वाला भी कोई होगा, इसका बिल बनाने वाला भी कोई होगा। होगा ना। शराब का बेचना, शराब का पीना, शराब का लिखना, शराब का बोलना, और शराब के व्यापारी करना, और शराब की दलाली करना, और शराब का निजाम सारे के सारे इकट्ठे मुजरिम है। हराम जहां रास्ते में जहां जाएगा सबको हराम रंगता जाएगा स्याह रंग के अंदर, और हलाल जिन राहों में जिन शक्लों में निकलता जाएगा सबको रंगता जाएगा नूरी और नूरानी और रूहानी रंग के साथ। मैंने कहा सोचो तुम्हारा रिसाला लोगों के अंदर क्या फिक्र, क्या सोच, क्या कुढ़न और क्या दर्द पैदा कर रहा। तुम्हारे रिसाले ने लोगों को तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, सजदों वाला, खैरखाही वाला, मखलूक में दर्द बांटने वाला, मखलूक में गम बांटने वाला बनाया। और एक बात मैंने दोस्तों से कहा याद रखना, अगर मेरी नीयत सच्ची ना हुई, मैं 2 नंबर हुआ और मेरा मतलूब शोहरत और दौलत है, और तुम्हारा जज्बा सच्चा हुआ, रब तुम्हें जरूर देगा। और ये भी होता है अक्सर सच्चों के जज्बे के सच्चे होने की वजह से रब उस 2 नंबर को हकीम तारिक जैसों को भी 1 नंबर बना देता है। क्यों नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा। नेक लोगों की सोहबत ऐसी होती है कि उससे अल्लाह दिल के अंदर सच्चा यकीन, सच्चा ईमान दे देता है। आप में से कितने ऐसे बैठे हैं जिनका तारुफ तस्बीह खाने में सिर्फ अबकरी की वजह से हुआ? हाथ खड़ा कर। ये देखें 90%, 99% ये बैठे, इससे पहले जानते नहीं थे। मैं खुलूस से कह रहा हूं, मेरे साथी अगर कदरदान हैं और उनके अंदर अगर कदर गुम नहीं हुई और उनकी कदर खत्म नहीं हुई और उनकी कदर अगर अंदर मौजूद है, तो मैं सच कह रहा हूं अगर उनके अंदर कदर मौजूद है और मेरे अंदर भी मौजूद है, तो मेरी ये बहुत बड़ी नेमत है कि रब ने हमें ऐसे कागज बांटने का जरिया बना दिया रिसाले के नाम पे, जिसका हर्फ, जिसका लफ्ज मखलूक की खिदमत, मसाइल का हल, दुनिया के भी, आखिरत के भी, इस जहान के भी, आइंदा जहान के भी। और अजीब बात है, इस रिसाले को उठा के रखे, अक्सर एहतियातन चोरी भी हो जाता है।
गुम भी हो जाता है, जो आता है उठा के ले जाता है। और इस रिसाले को लोग संभाल संभाल के यूं रखते हैं, कहते हैं हमारा साल के पूरे रिसाले हमारे पास हों, और अगर एक गुम हो जाए तो उसको ढूंढते हैं कि एक रिसाला नहीं है। और कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तो उस मुश्किल और परेशानी में वो फौरन अपकरी को ढूंढते हैं, अपकरी को खोलते हैं। अल्लाह कोई ना कोई हल उसमें से निकाल देता है। और मैं अपने साथियों को एक दफा कह रहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा ना समझना ये अपकरी बस अब है और खत्म हो गया, रहती दुनिया तक हम जिंदा रहे ना रहें, लेकिन अपकरी अल्लाह को जब तक मंजूर है ये निकलना, इसका निकलता रहेगा। लेकिन जितना निकल चुका है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह क़यामत तक की मखलूक को फैज देता रहेगा, क़यामत तक की मखलूक नफा लेती रहेगी। और जब तक जिंदगी है ये दर्स मेरे टूटे फूटे अगर कुरान और हदीस सुनने हैं उलमा के पास जाएं, वो अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे, फसाहत बलागत, वो कुरान हदीस सुनाएं। मैं तो टोट के बयान करता हूं, मेरी तो जेर जबर भी ठीक नहीं होती, मेरे लफ्ज लहजे ठीक नहीं होते, लेकिन ये टूटे फूटे बोल दर्स की शक्ल में इस वक्त पूरे आलम में, पूरी दुनिया में जा रहे। जिंदगी बाकी ना बाकी ये भी इंशाअल्लाह ताला मखलूक को सदा नफा देते रहेंगे और मखलूक को फायदा देते रहेंगे। शुक्र किया करें, रब ने कहां भेज दिया, शुक्र किया करें। कभी कभी 2 नफिल शुक्राने के पढ़ लिया करें। कोई खुशकिस्मत होगा जिसने तस्बीह खाने के साथ निस्बत उसको अल्लाह ने जोड़ी और तस्बीह खाने के साथ उसकी निस्बत अल्लाह ने मिलाई और तस्बीह खाने के साथ रब ने उसको जोड़ा। खुशकिस्मत होगा जो मुसलसल शुक्राने के नफिल पढ़ता होगा। सखी मौला तेरा करम है, तूने मुझे यहां जोड़ दिया, तूने मुझे यहां जोड़ दिया। आज मुझे एक साहब आए, मुझे कहने लगे फलां जगह मुतकफीन बैठे हुए हैं, 2000 के करीब एतकाफ वाले बैठे। मैंने पूछा वहां कोई तरबियत का निजाम भी है? कह रहे कुछ भी नहीं है। तरबियत का निजाम, जैसे हम एक दूसरे की तरबियत कर रहे हैं, आप मेरा जरिया बन रहे, मैं आपका जरिया बन रहा, मैं भी मोहताज हूं। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरबियत कर रहा। मैंने पूछा कोई तरबियत का निजाम भी है? कुछ भी नहीं। मजमा आया, सुबह दोपहर हो गई, जोहर तक सोते रहे और फिर असर हो गई, असर के बाद इशा हो गई और तरावियां पढ़ के, तरबियत का कोई निजाम नहीं है। और यहां 24 घंटे एक निजाम चल रहा जिसमें आपको सीखने को मिल रहा, समझने को मिल रहा, देखने को मिल रहा, परखने को मिल रहा, पढ़ने को मिल रहा, अपने आप को सुलझाने समझाने को मिल रहा, रहनी बहनी सहनी और कहने को मिल रहा। बहमनी इक्तदार था, बहमनी इक्तदार। उस बहमनी इक्तदार की नायाब किताबों में 4 चीजें लिखी हुई हैं कि वो अपने जितने भी वज़रा, वजीर थे, मुशीर थे और उमूर ममलिकत में जितने लोग थे उनको 4 चीजें देते थे। एक बहनी देते थे, एक कहनी देते थे, एक सहनी देते थे और एक रहनी देते थे। बहनी, कहनी, सहनी और रहनी। बहनी, कहनी कैसे बैठना है, कैसे कहना है, सहनी सहना कैसे है, रहनी रहना कैसे है। ये जिंदगी का पूरा चैप्टर है, हर लफ्ज पूरी जिंदगी है बहमनी इक्तदार में। यहां जिंदगी का एक सलीका अल्लाह पाक सिखा रहा। अच्छा, आप किसी साथ वाले से सीख रहे, साथ वाला आपसे सीख रहा, कोई दर्स से सीख रहा, कोई तालीम से सीख रहा, कोई सबक से सीख रहा, कोई जिंदगी का एक नज्म है सीख रहा और जिंदगी की एक तरतीब है चल रही और एक तरबियत का अंदाज है जिसमें हमारी तवज्जो एक बात पे चल रही कि अगर हमारे मसाइल हल होंगे तो अर्श वाले के राब्ते के बगैर नहीं होंगे। मुझे एक मुल्क का बादशाह जो है वो जेल में चला गया। एक आर्मी के खतीब थे, मेरे पास आए, तस्बीह खाने से निस्बत है उनकी, तस्बीह खाने से। तो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे कि रोज उनको ख्वाब आता था, मुझसे कहते, यानी उस वक्त के बादशाह ने उस बादशाह को जो माजूल हो चुका था, उस बादशाह ने कहा कि जो माजूल बादशाह था जिससे इक्तदार छिन गया था कि मुझे कोई आलिम दे, मैं कुछ दीन सीखना चाहता हूं। तो कहने लगे मेरी ड्यूटी लगी और मैं जब जाता तो वो कहते मैंने ये ख्वाब देखा है। अब मुझे ख्वाब की ताबीर का क्या पता,
میں نے تو قرآن و حدیث پڑھی ہے، میں خطیب ہوں آرمی کا، مجھے کیا پتا قرآن و حدیث کیا ہوتا ہے، خواب کا ایک اپنی زندگی ہے۔ کہنے لگے آخر کار میں نے خواب کی تعبیر والی کتاب اردو بازار سے منگوا کے ان کو دے دی۔ اچھا، کہنے لگے کہ وہاں میں نے کہا ان کے معمولات کیا تھے؟ کہنے لگا معمولات یہ تھے کہ وہ دن رات تسبیح پڑھتے تھے، مصلی ہوتا تھا، تسبیح ہوتی تھی، اعمال ہوتے تھے۔ اچھا، میں نے کہا آخر کار ہوتا پھر یہی ہے، سمجھ نہیں آئی میری؟ آخر کار ہوتا پھر یہی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، زندگی کا کوئی فرد ہو، آخر ہوتا یہی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ منزل وہیں سے ملنی ہے، راہیں وہیں سے کھلنی ہیں، راستوں کی راہ رکاوٹیں، ہرڈلز، بیریئرز زندگی کی وہ وہیں سے ختم ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی منزل نہیں۔ شکر گزاری کا جذبہ ہو تسبیح خانے میں، اللہ والو، شکر گزاری کا جذبہ۔ رب مجھے کہاں لے آیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کسی ایک شکوہ کرنے والے کے بول میرے سارے شکر کے اوپر پانی پھیر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کا دل بدل دے، کریم ہے، ورنہ ان کی زبان پہ میں نے سدا شکوے دیکھے ہیں۔ وہ حکومت کے خلاف شکوے کریں گے، وہ بازار والوں کے خلاف، وہ سڑک والوں کے خلاف۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا ڈسپینسر تھے، سڑک سے جو بھی گزرتا تھا شکوہ کرتے تھے۔ یہاں جنازہ تھا نواب بہاولپور کے بھائی کا گلبرگ میں، میں وہاں گیا، ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ، نواب تھا، بہت لوگ تھے، میں بیٹھا، مجھے کہنے لگے اب دیکھو یہ رنگ بازی کر رہا، کیمرے کے سامنے آ رہا، چینل والے آئے ہوئے تھے، اور دوسرے کے بارے میں تبصرہ کیا، اب دیکھو یہ ایفیشنسی ہے، اب اپنی جگہ بنا رہا، دیکھیں۔ میں نے 2-3 کے بارے سنا، مجھے تو گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا قریب آئیں ذرا بات سنیں، میں نے کہا یہ بتائیں اگر ان 2-3 کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اور تیرا میرا نام پھر کیا بنے گا؟ بس چپ کر کے بیٹھ گیا، میرے ایسے ہاتھ مارا، کہنے لگا بس کام کی بات کہی ہے، بس وقت میں نے ضائع کیا ہے۔ ان 2-3 کا جو رنگ بازی کر رہا، کوئی ایفیشنسی بنا رہا، کوئی یہ کر رہا، کوئی یہ کر رہا، اگر ان کا ہو گیا خاتمہ ایمان پہ اور تیرا میرا نہ ہوا پھر کیا بنے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں صرف شکوہ ہی شکوہ ہوتا ہے، وہ کیڑے نکالیں گے، ان کے لیے بھی ہم نے نفرت کے جذبات ہمارے لیے نہ ہوں، ان کے لیے ہمارے لیے پیار اور محبت کے جذبات ہوں، شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرا وقت کہاں لگوا دیا، مولا تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کہاں کس کام کے لکھنے پہ لگا دیا۔ مخلوق کے دکھوں کو میں خط بیٹھا لکھ رہا ہوں، مخلوق کے دکھوں کے لیے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے۔ نہ بوجھ سمجھنا، خیال کرنا رب تجھ سے یہ توفیق چھین لے گا، اگر تو نے بوجھ سمجھا رب تجھ سے یہ خدمت چھین لے گا، رب کسی اور کو دے دے گا۔ میں نے کئی دیکھے جنہوں نے بوجھ سمجھا مخلوق کی خدمت کا، رب نے ان سے چھین لیا، رب نے ان سے چھین لیا۔ بعض اوقات تسبیح خانے کے قریب رہ کے پھر بندے کو تسبیح خانے سے جی بھر جاتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اور تسبیح خانے کی نسبت سے اگر شادی ہوئی ہے پھر اس کے لیے بھی رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نادان انسان ہے، نادان انسان ہے۔ شکر گزاری کا جذبہ رکھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا احسان ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ دولت بہت زیادہ ہے، دعا کریں کم ہو جائے، دولت بہت زیادہ ہے، دعا کریں کم ہو جائے۔ وہ ایک دفعہ ایک رزق کا تعویذ تھا، وہ میں نے لکھا، 1-2 احباب کو دیا، ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا جی وہ آپ نے تعویذ دیا تھا، میں نے تو نکال کے رکھ دیا، مجھ سے اب نہیں گنے جاتے، میرے بس میں نہیں ہے، میں نے تو نکال کے رکھ دیا۔ بعض نقش ایسے ہوتے ہیں۔ نقش کی بات چلی تو ایک واقعہ اور سنا دو۔ ہارون رشید کو ایک لونڈی سے بہت محبت تھی، حد سے زیادہ محبت تھی، حتیٰ کہ قضا آئی وہ مر گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا، اور اس کی میت کو نہلا رہے، آگے
पर्दे डाल के खवातीन साथ करीब बैठा रो रहा कि बस इसको सही नहलाना, सही कफन देना, जुदाई, फिराक, ख्यालो कफी आईनी व जिक्र कफी फम्मी व मसवा कफी कल्बी फ़अैन तुहीब, वह ख्याल ही ख्याल। तो थोड़ी देर हुई, उसकी जो सर की मेंढियां थी ना, वो सर के बाल जो क्या कहते हैं उसे, मेंढियां कहते हैं ना, उसमें से एक तावीज निकला। वो जो तावीज उसके जिस्म से निकला और जो नहलाने वाली थी उसके पास आया, हारून रशीद उस पर फरिश्ता हो गया। वो कहने लगे हाँ बस ठीक है इसमें जल्दी समेटो। वो सारी तवज्जो उससे हट के कुरान पाक की एक आयत है, वो उसका तावीज था। तो पता नहीं क्या बात कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास बंदा आया कि हुजूर माल ज्यादा है, कोई शफकत फरमाए, मैं परेशान हूं। आपने फरमाया ऐसा कर, तू खाना पकवा, ऊंट पे बैठ और ऊंट पे बैठ के जंगल का सफर कर 1 माह का। ऊंट के बैठ के खाना है, खाना जब भी खाना हो, ऊंट से नहीं उतरना। हाँ अशद जरूरत हाजत हो तो ऊंट से उतरना है, वरना ऊंट पे बैठ के खाना है। 1 महीना सफर कर, मेरे पास आ, मैं तेरा रेस्ट थोड़ा करा देता हूं, थक चुका है गिनते गिनते। वापस आया, सारा कुछ किया। जब वापस आया तो आके कहने लगा कि हुजूर मेहरबानी करें, कम करा दें, ज्यादा और हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अच्छा ये बता तूने खाना कैसे खाया था? उन्हें कहा ऊंट में बैठ के खाया था। तो खाया कैसे था? उसने कहा जी मेरे पास एक कपड़ा है, मैं यहां बांध देता था, आगे ऊंट के कुहान के साथ आगे लकड़ियां लटका के बांध देता था, उसमें खाना खाता था ताकि छोटे छोटे जो जर्रे गिरे नीचे पांव में बेकदरी ना हो। मैं ऐसे करता हूं, मेरी आदत ऐसे है। उन्होंने कहा फिर तू कहता है तेरा रेस्ट थोड़ा हो जाए, फिर तू कहता है मेरा माल थोड़ा हो जाए। इतना शुक्रगुजारी कदरदानी का जज्बा, इतना कदरदानी का जज्बा, और इतनी कदर करने वाले थे। रब रिस्क छीन ले, जा तेरे पास रिस्क कम नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कर उस जगह को जहां तू खड़ा होता है आधा नीचे गिरा आधा ऊपर कर, और पांव के नीचे रिस्क जाए हो, या फिर यह है दोनों में से एक हो सकता है। कदरदानी हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाए। तस्बीह खाने की कदरदानी, तस्बीह खाने के अमाल की कदरदानी, जिस तरह आज जिक्र खास से पहले मैंने आपसे कोई बात की है, तबीयत में हमारे मिजाज में उतर जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह तेरा इनाम है, तूने मुझे तस्बीह खाने से जोड़ दिया, तस्बीह खाने वाले अमाल से जोड़ दिया, तस्बीह खाने वाली निस्बतों से जोड़ दिया, और मदीने वाले के अमाल, आका के अमाल। अल्लाह मेरी जिंदगी संवर गई। मैंने तो पता नहीं क्या प्रोग्राम बनाए थे, मैंने तो जिंदगी में क्या सोचा था, मैंने क्या करना है, मैंने सोचा ही क्या था, मैंने करना है, पर मौला तेरा करम है, तेरा एहसान है। अल्लाह मेरे दिल में अगर कोई बेकदरी हुई होगी, मैं उस पर इस्तिगफार करता हूँ, उस पर नदामत करता हूँ। या अल्लाह मुझे बेकदरी से बचा, मेरे मन, मेरी तबीयत, मेरी सोचों, मेरी सांसों में या अल्लाह सच्ची कदरदानी अता फरमा, सच्ची कदरदानी अता फरमा, सच्ची कदरदानी। ये जिंदगी का एक अंदाज है, इस जिंदगी के अंदाज में हमने जिंदगी गुजारनी है, और इस अंदाज के साथ जिंदगी का सफर तय करना है, कदरदानी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। अल्लाह करीम है, कदरदानों को रब अता करता है, शुक्रगुजारों के साथ रब की नेमतें सदा बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है ना, करेंगे ना? अल्लाह पाक आपको बरकत दे। इंशाअल्लाह तबरुकात की ज़ियारत जो है, खवातीन में जुमे की शाम को हम तबरुकात की ज़ियारत देंगे, और मर्दों के लिए हफ्ते की शाम 27 है, हफ्ते की शाम, तो इंशाअल्लाह तबरुकात की ज़ियारत मर्दों के लिए वो होगी। उसकी अहमियत मुझे याद दिलाइएगा, मैं वो अर्ज कर दूंगा। अब आप मुझे याद दिला देंगे तबरुकात की ज़ियारत का, तो मैं इंशाअल्लाह अर्ज कर दूंगा। तो दूसरा ये है आपकी खिदमत में दरखास्त कि आज से 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ना शुरू करते हैं। आज से 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना हो मौला बेकदरी ना हो जाए, और फिर रंडी का कोठा हो और मैं सर्दी हो
اور خدا نہ خواستہ مجھے کسی اور خدمت پہ نہ لگا دینا مولا، بس اسی میں لگائے رکھنا، جوڑے رکھنا۔ ہاں لگیاں نے موجہ تو لگاویں چنگیاں یا مندے، ہاں میں اچھا ہوں یا برا ہوں، مولا بس مجھے ساتھ جوڑے رکھ، لگائے رکھ۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اور اپنی برکت کے خزانوں میں سے برکت عطا فرما۔ آنے والے کسی کو خالی نہ بھیج، سب کی جھولیاں بھر دے، ہدایت سے بھی، ایمان سے بھی، اخلاص سے بھی، برکت سے بھی، عافیت سے بھی، اور گھریلو الجھنوں کے خاتمے سے بھی۔ تو دے دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ مبارک ساتیں، مبارک راتیں مسافر پردیسیوں کی آمین۔ ان کا تھکا جسم، ٹوٹا جسم، ان کے اندر کی مچلنے والی خواہشیں اور چاہتیں، ایک طرف حکم، ایک طرف طبیعت، انہوں نے حکم کو مانا، طبیعت کو توڑا۔ تو دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، برکت بھی دے دے، عافیت بھی دے دے، غیب کے خزانے سے ضرورتوں کو سدا پورا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔ جو مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائیں، جو قیام کے لیے تشریف لائے قریب تشریف لائیں۔ ہاں جی، خوش ہیں، راضی ہیں، گن پوائنٹ پہ یا دل سے؟ دل سے خوش ہیں، واقعی صحیح بات۔ اچھا، ماشاءاللہ، کچھ سیکھنے کو مل رہا، سننے کو مل رہا، کچھ زندگی کا انداز، جینا مرنا آ گیا۔ اللہ سکھا دے مجھے بھی، آپ کو بھی، اللہ سکھا دے مجھے بھی، آپ کو بھی۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ، کیا چیز سیکھی؟ کسی نے کیا سیکھا؟ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا؟ کوئی ایک بندہ بتائے کہ میں اس سے پہلے یہ خبر نہیں تھی، یہ سیکھا، یہ پتہ نہیں تھا، یہ سیکھا۔ بتائیں جی، جی، سب سے عام خود شناسی۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم ہیں کہاں پہ۔ جی، ساتھ والے کو کیسے پہچانے؟ آپ کو کیسے پہچانے؟ رب کو کیسے پہچانے؟ خود کی پہچان نہیں تھی، غالباً لگ یہ رہا تھا کہ خود کی پہچان نہیں تھی، جو یہاں پہ آ کے اب الحمدللہ الحمدللہ ہو رہی ہے کہ خود کو پہچاننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر باقی ساتھیوں کا تعارف ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے کتنے ہمدرد ہیں، اور آپ کا تعارف ہو رہا اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا، الحمدللہ۔ بہت اچھا۔ ہاں جی، آپ یہ جی ہے جی، آنکھوں کی حفاظت کرنی آ گئی، آنکھوں کی، نظروں کی حفاظت کرنی آ گئی، بہت اچھا جی۔ امت کے لیے مانگنا آ گیا، امت کے لیے مانگنا آ گیا۔ پہلے اپنی ذات کے لیے مانگتے تھے، بس ہیں ایسے؟ پہلے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اب امت کے لیے اور سارے واہ ہمدرد کے لیے۔ واہ 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 واہ، کام تو بن گیا۔ ہاں جی، ہیں، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا آ گیا۔ واہ واہ، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا۔ عمر کتنی آپ کی؟ 18 سال۔ ہائے ہائے، اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا۔ ہاں جی، اور پہلے وسوسے زیادہ آتے تھے، آج آئے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے، وسوسے ختم ہو گیا بالکل۔ بہت اچھا۔ اللہ کا ماننا زندگی کا ایک مشن بنا لیا کہ زندگی کو گزارنی کس طرح ہے، کہ لوگوں کی خدمت کس طرح کرنی ہے، اس کے غموں کو کس طرح دور کرنا ہے۔ بہت اچھا جی۔ ہاں جی، بتائیں یہاں کیا ملا، کیا سیکھا، کیا پایا؟ جی،
ہاں جی. دارا ابکری سے تعلق ہونے کے بعد اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت مسائل ہیں. جس کسی کا مسئلہ اس مسئلے پہ نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو اعمال کا ایک اس کو حل دیا جائے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں, آپ یہ عمل کر لیں, اس کا آپ یہ حل. یعنی خدمت کا, مخلوق کی خدمت کا جذبہ ملا. جی جی. مجھے یہاں آ کر یہ سیکھنے کو ملا کہ مجھے اللہ مل گیا. اللہ مل گیا. اللہ مل گیا. صحیح. جی. زندگی کی گاڑی اصل راستے پر چل پڑی. ہاں جی, زندگی کی گاڑی اصل راستے پہ چل پڑی. ہاں بھائی مائک تھامے نہیں, آپ بات کریں, مائک وہ تھامے گے. زندگی کی گاڑی اصل مقصد پہ چل پڑی. بہت اچھا. جی. دوسرے اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. ہاں, اپنے خول سے نکلے. جی ہاں جی. آپ کی کتاب ہلکا کشف المحجوب پڑھی ہے, حصہ اول پڑھا ہے ابھی صرف. دودھ والی بھینس کیسے ملے گی, اس کا جو وہ سمجھ نہیں آتا, دودھ مانگو. بہت اچھا. یہ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ سمجھ آیا کہ یہ دو چیزیں فرق ہیں. ہاں, یعنی اب یہ دودھ والی بھینس کی آپ تلاش میں آئے ہیں. جی. واہ 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 واہ, سمجھ آئی ہے بات ان کی. یہ اصل میں دودھ والی بھینس کی تلاش میں تسبیح خانے آئے ہیں. واہ واہ, بڑی بات. ویسے ہاں جی, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بھینس اس لیے نہیں لینی کہ آج کل لکڑی مہنگی ہے, گیس شارٹ ہے, چلو بھینس کا گوبر ہوگا, خشک کر کے گھر کے چولہا جلائیں گے. نہیں, بھینس تو لینی ہے دودھ والی, گوبر تو مفت میں ملے گا. ہم نے تو اللہ لینا ہے, اس کا رسول لینا ہے, دنیا تو مفت میں ملے گی. تو یہ دودھ والی بھینس لینے آئے ہیں اصل میں. اب سمجھ آئی ان کی بات؟ کیوں یہی تھی. ہاں, کشف المحجوب کا کتاب پڑھی انہوں نے. جی. حضرت صاحب, برائیوں کے علاوہ سب کچھ مل گیا. برائیوں کے علاوہ سب کچھ مل گیا. واہ واہ, ماشاء اللہ. جی ہاں جی. آپ حضرت جی, اب تک اپنے لیے مانگا, مزہ نہ آیا, اب مخلوق کے لیے مانگنے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جی بہت اچھا. جی. السلام علیکم حضرت. حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہمیں, میری عمر اب 28 سال ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان 28 سالوں میں جہاں پہ بھی مسجدوں میں, مزاروں میں, جہاں پہ بھی دیکھا, زیادہ تر حقوق اللہ کی جو ہے نا ہمیں سکھایا گیا. حقوق العباد بھی سکھائے جاتے ہیں, لیکن جو یہاں پہ سیکھا نا, کہ آپ کے لیکچر پچھلا جو تھا اس میں ایک لیکچر میں آپ نے کہا کہ اپنے حلقے سے نکلیں. حلقہ ہے خون, اپنے خون کے رشتوں کے علاوہ جب کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھک کر کے پہلے لیتا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا. جی جی بھائی, ادھر سے. ہاں جی. جی. اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھی ہے اور مخلوق کی خدمت کا سچا جذبہ سیکھا ہے. بہت اچھا. جی. تسبیح آنے آ کے تو اللہ سے بات منوانے کا گر آ گیا. اللہ سے بات منوانے کا گر آ گیا. بہت اچھا. جی. مائک آپ نہ پکڑیں, آپ چھوڑ دیں, یہ پکڑیں. السلام علیکم حضرت صاحب. سب سے پہلے آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے, یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے اور اس کا اجر و ثواب آپ کی نسلوں تک جاری رہے. اور آپ کا مزاج گرامی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں, اپنی بات کریں. اور بات یہ ہے کہ حضرت یہاں آ کر عبادت کرنے کا ٹھیک طریقہ مل گیا کہ عبادت کیسے کرنی ہے. جی جی, بہت اچھا. اور بتائیں جی. ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ذات یا کوئی کیمرے کی آنکھ ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے. کچھ بھی کام کروں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے. اسی کو تو صفت احسان کہتے ہیں. اللہ کی رضا کی آخری صفت ہے صفت احسان. صفت ہاں, کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ چیز آپ کو مل گئی تو اور کیا چاہیے. ہاں جی. جی. آقا انعام در محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت
اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس پر عمل کرنا بہت ہی میرے لیے آسان ہوا. میں نے 5 سال ایک طرف اور یہ رمضان کے سارے روزے ایک طرف ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. بہت اچھا. جی متاثرین کے بارے میں مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، یہاں پہ آگے پتہ چلا. ہاں، متاثرین بہت بڑا چیپٹر ہے کہ وہ لوگ جو میری ذات سے ڈسے گئے، میری زبان سے، میرے عمل سے، میری کسی غلطی سے، میری کسی قول سے، میری کسی فعل سے، یا میرے بڑوں سے، اور ان کی آہیں میرے ساتھ چل رہی ہیں، بد دعائیں میرے ساتھ چل رہی ہیں، ان کو کہتے ہیں متاثرین. تو متاثرین کا پتہ چلا. جی واہ واہ، بہت اچھا. جی چند روز سے یہ ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یار اب یہ تسبیح خانہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. اور کچھ چند روز مسجد نبی پہ بھی میں نے گزارے تھے، تو یہاں گزار کر ایسا پتہ چلا کہ وہاں کی خوشبو مجھے یہاں بھی محسوس ہو رہی ہے. اللہ کرے صدا آتی رہے. جی ہم اس خوشبو کے محتاج ہیں. لیکن ایک سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہم پہ ایک رحمت کی چادر اوڑی ہوئی ہے، بس دل میں ایک یہ خوف ہے کہ کہیں بار نکل کر یہ چادر کوئی ہم سے چھین نہ لے. یہ خوف ہے، یہ سچ ہے. یہ ایک خوف کھائے جا رہا ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 72 سال. 72 سال کی عمر ہے. یہ خوف کھائے جا رہا ہے. جی اچھا جی، اللہ کرے انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. تسبیح خانے میں آ کے معاف کرنے اور برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. واہ واہ، ماشاءاللہ. امت میں آ گیا تو پھر سمجھ لے سب جھگڑے ختم ہو گئے. جی السلام علیکم. تسبیح خانے میں آ کے مجھے جھکنا آ گیا ہے. حکیم صاحب، میں ایک تازہ واقعہ آپ کو اپنا ابھی سناتا ہوں. میں یکم رمضان کو یہاں آیا تھا اور میرا بخار اور معدے سے بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی. میں نے یہاں کافی ڈاکٹروں سے میڈیسن لی اور سروس ہسپتال سے بھی میڈیسن لی، اور میں واپس ملتان گیا. وہاں جا کے میں نے 3 ڈاکٹروں سے میں اپنا علاج چل رہا تھا. دیکھیں مختصر اس وقت بات ہو رہی ہے. ہاں جی. تو میں نے کسی سے وعدہ خلافی کی تھی تو مجھے ندامت ہوئی. میں نے اس کو رات کو فون کیا 11 بجے. میں نے اس سے معافی مانگی اور میں نے پھر دیکھا کہ میری معافی کی میرا جھکنا قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں نے 1 گھنٹے بعد، گھر والے کہتے کہ آپ میڈیسن کھائیں. میں نے کہا نہیں، میں ابھی میڈیسن نہیں کھانی. تو میں نے فوراً سموسے کھائے، چائے پی، اور اگلے دن نہ تو کوئی بلیڈنگ تھی نہ بخار تھا. پھر اگلے دن پھر میں نے 5 سموسے اور بوتل تجربے کے طور پہ کہ میرا جھکنا اور میری معافی مانگی قبول ہوئی بھی ہے. ملتان سے آئے ہو؟ ہاں جی. یہ تو لاہوریے کرتے ہیں. نہیں، میں نے دیکھنا چاہا کہ میرا جھکنا قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں. واہ واہ واہ. نہ تو پھر کوئی میڈیسن کی ضرورت پڑی نہ کسی چیز کی. الحمدللہ بلیڈنگ بھی رکی اور بخار بھی اتر گیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ تسبیح خانے میں کچھ ہے، اس لیے پھر میں واپس آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں جی، بہت اچھا. جی یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ خود کو بھی کس طرح اس رستے پہ چلائے رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس رستے کی طرف لے کر آئیں. بہت پیغام یہاں سے فکر پیدا ہو رہی ہے. یہ جو پیغام ملا ہے اس کو قیامت تک اپنے ساتھ چلائے رکھیں. بہت اچھا بہت اچھا. اللہ قبول فرمائے. جی اور میں بولتا ہوں، آپ بھی بولیں. آپ کے بول اللہ کے ہاں قبول ہیں. اپنے دل کی کیفیات بتائیں. یہ نہیں ہے جو اس نے بتا دیا میں بھی وہ بتاؤں. اپنے دل کی کیفیات بتائیں کہ آپ کو یہاں کیا ملا. مختصر بتائیں. ہاں جی. 2 سال سے تسبیح خانے میں آ رہا ہوں. ہاں. تو اسی دوران والد صاحب کا انتقال ہوا تو اللہ پاک نے انہیں کلمہ نصیب کیا. بڑی بات کہہ. اور اسی دوران جب ملک الموت آئے تھے تو میں نے دم والا پانی پلایا تو ایسے محسوس ہوا جیسے مکھن سے باہر نکالا، روح کا پتہ بھی دم والا پانی پلایا آخری لمحوں میں. سنیں ذرا بات، بڑی کام کی بات کہی ہے. اچھا، جس وقت ملک الموت یعنی آخری لمحوں میں دم والا پانی پلایا؟ جی ہاں بالکل. تو ایسے روح نکلی جیسے مکھن میں سے بال. سبحان اللہ. سب سے افضل بات کہ کلمہ نصیب ہوا، ایمان کی موت. کلمہ بھی نصیب ہوا. جی ہاں. واہ 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 واہ.
اچھا ایک بات میں محسوس کر رہا ہوں بہت عرصے سے، تسبیح خانے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے خاتمے بہت ایمان پہ ہو رہے ہیں۔ خاتمہ تو ہونا ہی ہے، بنی ہوئی چیز آخر ٹوٹنی تو ہے، لیکن خاتمے ایمان پہ ہو رہے ہیں۔ جی آپ اس سے پہلے قرآن اور حدیث تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن جب سے ابکر کے ساتھ اس ادارے سے منسلک ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کا لذت ہی کچھ اور ہے مطالعہ کرنے سے۔ بہت اچھا۔ جی جذبہ اور خیر خواہی کا احساس پیدا ہوا ہاں امت کے لیے۔ اچھا بہت اچھا۔ جی پہلے سوچا تھا وسائل سے کام بنیں گے، اب پتہ چلا کہ اعمال سے کام بنیں گے۔ ہاں صحیح بات۔ جی بھائی ادھر سے کوئی اور بندہ بولے جی۔ اس بات کی شدید پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح زندگی جیسی بھی ہے لیکن جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہی ہونا چاہیے۔ اس بات کی شدید پریشانی لاحق ہو گئی ہے، یہ لفظ سمجھے ذرا، اور یہ بہت قیمتی بول ہیں کہ بس اب خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے، پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ جی عبقری سے منسلک ہونے کے بعد پتہ لگا کہ رزق حلال کی کیا اہمیت ہے۔ وہ کیسے؟ حلال کھائیں گے تو پھر ہم حق بات اور دوسروں کی خدمت اور یہ سب جذبے ہمارے آئیں گے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ملازمت۔ کہاں؟ پی آئی اے میں۔ پی آئی اے میں، اور پی آئی اے کا بندہ یہ سوچ رہا، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، ماشاء ماشاء۔ ایک دفعہ انہوں نے پی آئی اے کے ٹنل میں مجھے اغوا کیا تھا، کراچی میں ملاقات نہ ہو سکی، جہاز میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں یہ بندہ آگے کھڑا تھا، تو اس وقت داڑھی نہیں تھی نہیں تھی، کیا تھی؟ چھوٹی تھی اور مونچھیں بڑی تھی۔ اب مونچھیں نہیں ہے، داڑھی بڑی ہے۔ ہاں جی جی بولے جی۔ میں کیسے آیا تھا، کیسے کا تعارف ہوا، لیکن یہاں آ کر میں نے پہلی جب روحانی کلاس اٹینڈ کی، بلکہ دوسری روحانی کلاس، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اپنی اصلاح ہے۔ جب تک اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی باقی یہ ساری چیزیں جزوی ہیں۔ زندگی کا، دنیا کا، آخروی کوئی لمحہ، کوئی مرحلہ، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کے بارے میں یہاں احساس نہ ہوا ہو۔ میں سنتا تھا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، لیکن یہ اوپر سے یہاں آ کر دل سے یقین کی حد تک یقین ہوا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا ہے۔ تراویح کیا ہے، روزہ کیا ہے، دوسروں کے حقوق کیا ہے، انسانیت کیا ہے، مسلمانیت کیا ہے، اعمال کیا ہے، اعمال والی زندگی کیا ہے، کامیاب زندگی کیا ہے، انسان کامیاب کس انسان کو کہتے ہیں۔ یہاں آ کر سمجھ آئی کہ کامیاب وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اللہ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی خاتمہ جی بہت اچھا جی میری فیملی دادا جی ابا جی جو ہے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو ہے، لیکن میں نہیں مانتا تھا ان چیزوں کو، میں کہتا تھا نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک کا شکر عظیم ہے کہ بس عبقری کے ذریعے مجھے آپ سے رابطہ ہوا، اور میں نے کبھی اپنی زندگی میں سچی بات ہے کہ کسی کو اتنا پیار عزت کسی کو بھی نہیں دے سکی۔ میری جان، میری زندگی سب کچھ آپ پہ فدا ہے، اور میں سب کو گواہ بنا کے اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ میری زندگی میرے مرشد کو عطا فرما دے۔ جی ماشاءاللہ۔ ہاں جی آپ بولیے جی، ادھر سے جی بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلا فائدہ تو مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کئی سال ہو گئے قرآن کو ختم نہیں کیا تھا، اس سال الحمدللہ 23 پارے ہو گئے اور انشاءاللہ ختم بھی ہوگا۔ بہت اچھا۔ اور دل کا یقین ملا ہے، لیکن تھوڑی بے چینی ہے، بےقراری، جیسے کچھ چھوٹتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت نصیب فرمائے، نماز کی توفیق بھی ملی ہے۔ بہت اچھا۔ بس بے قراری ہے، بے چینی ہے، کچھ چھوٹتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ تسبیح خانے میں آنے کے بعد برکت اور کثرت کے فرق کا پتہ چلا ہے۔ ہاں برکت اور کثرت کے فرق کا پتہ چلا، اور جب فرق کا پتہ چلا پھر برکت کی تلاش میں نکلا ہے۔ جی جی ایسے نا؟ جی یہ میں نے اپنی طرف سے لفظ کہے ہیں، آپ جی نہیں کہیں اسی طرح۔
ہاں، جب فرق کا پتہ چلتا ہے بندہ پھر تلاش کرتا ہے کہ برکت کا متلاشی میں کیسے بنوں. جی کیوں جی، یہ موضوع اچھا ہے. یہ بندے میں نے تو نہیں پڑھ کے بٹھائے ہوئے تھے. آپ ہی اٹھ رہے ہیں. آج اچانک خیال آیا کہ آپ سے تو سنوں، آپ کی سنوں. اپنی سنا کے چلا جاتا ہوں لیکن آپ کی تو سنوں. جی السلام علیکم حضرت صاحب. حضرت صاحب میرا تعارف ابگری سے پچھلے جو اجتماع ہوا نومبر میں تب سے ہے. تو میں نے آپ سے یہ صرف بولیں کہ کیا فائدہ ہوا بس، اور بہت سارے کھڑے ہیں. مجھے فائدہ سب سے بڑا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ ملازمت کرتا ہوں، میری پرائیویٹ ملازمت ہے. تو وہاں پہ جو ہمارا افسر ہے اس نے ہماری ترقیاں روکی ہوئی تھیں کسی سیاسی بنیاد پہ. وہ ہماری ترقیاں پچھلے 3-4 سال سے نہیں کر رہا تھا. آپ نے ایک عمل بتایا تھا، ہا میم لا ینصرون، کھلا پڑھنے کے لیے آپ نے بتایا تھا. وہ میں نے پڑھا ہے اور الحمدللہ اسی ہفتے کے اندر میری ترقی ہو گئی ہے. جی ہاں جی، کیا ملا تسبیح خانے؟ بھائی اعمال کے نفع نہ بتائیں اس وقت، پہلے وہ موضوع بدل جائے گا. اس وقت یہ بتائیں کہ آپ کو نفع کیا ملا. جی یہاں آ کر یہ سیکھا کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ سیکھا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جی اور کیا سیکھا اور کیا ملا کیا؟ خدمت گزاری کا جذبہ پیدا ہوا اپنے اندر، اور متاثرین کے بارے میں ان کو ہدیہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ حضرت جی بہت فائدہ ہوا، اور دل میں صاف فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے. پوری دنیا میں آپ کو تسبیح خانے ہوں، ہر شہر میں وہاں آپ کے جانشین ہوں، اور ماشاءاللہ اس تسبیح خانے برکت سے بزرگوں کو زیارت ہوتی ہے الحمدللہ. اور صرف صحابی بابا کی اور علامہ صاحب کی زیارت نہیں ہوئی، باقی سب کی زیارت ہوئی الحمدللہ. صحیح بات. جی کہنے کو تو بڑا کچھ ہے، بہت کچھ ملا، اللہ کا شکر ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے. سب سے زیادہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر کسی جانور کے ساتھ بھی کچھ برا کیا تو اس کا بھی احساس ہوا ہے کہ اللہ سے اس سے بھی معافی مانگنی ہے. آیا تو تھا اپنی صحت اپنے اور معاملات کے لیے، لیکن وہ بھول گیا ہوں. باقی اللہ پاک باقی جو گلدیر ہے وہ بڑے قیمتی ہے. بہت اچھا. جی میں آیا تو تھا اولاد کے لیے کہ میری اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے میں لے کے جاؤں گا اولاد کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رب کے گھر میں بھی، مسجد میں بھی اور تسبیح خانے میں بھی ہر جگہ پہ جانے کے ایک آداب ہوتی ہیں، تو ایک لیکچر چھوٹا سا آداب کے اوپر بھی دیں. میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں پہ ایسے آئے ہوئے جیسے وہ اپنے گھر میں انہوں نے نکریں پہنی ہوئی ہیں، شارٹس پہنے ہوتے ہیں، جو ہمیں اچھے نہیں لگے. مجھے خاص طور پہ نہیں اچھا لگا. تو ایک قسم کا کچھ چھوٹا سا یہ بھی آداب کے بارے میں بھی لیکچر ہونا چاہیے. بہت اچھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تو یہ کہ میرا کزن ہے یورپ میں رہتے، آپ کے درس بھی سنتے، وہ سلام کہہ رہا ہے. خبر خبر کے گئے او کنا خاجی بلدا چې زدي تسبیح خانه تراغلم نو د نورو د غلطه په وجه چې ما ته هغه زخل کو ته معافي ورکوم هغه مې. آپ ذکر کرتے رہیں جب تک سب ٹھول ذکر کیجیے. تسبیح خانه یا کی مجھے دوسروں کی غلطیوں پہ درگزر کرنا سیکھ گیا. اچھا آپ کو یورپ میں کس نے بتایا؟ میرا کزن ہے جی، یورپ میں آپ کے درس سنتے ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. علیکم وعلیہ السلام. اچھا آپ کو کیا فائدہ ہوا اللہ والے؟ یہاں آ کے دوسروں کی غلطیوں پہ درگزر کرنا سیکھ گیا ہو. اور تو بہت زیادہ ہے لیکن اردو نہیں آتی اس طرح. جتنی آتی بتائیں نا، آپ کی اردو بہت اچھی ہے. اچھا بس یہ کہ کسی سے اللہ سے بہت اچھا. جی جی السلام علیکم. ہاں مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے. ہاں دیکھو بھائی اپنے لفظوں میں کیفیت بیان کریں، اشعار نہ پڑھیں. میری درخواست ہے آپ سے، اپنے لفظوں میں آپ کو کیا ملا یہ بتائیے. دل کا سکون تسبیح خانے سے ملا ہے، اور دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے مرنا.
बहुत जिंदगी अच्छा। गुजारना। अपनी कैफियत बताएं, दूसरों के लफ्ज नोट ना करें, जो दिल की कैफियत टूटे फूटे लफ्जों में जरूर बताएं। जी हजरत साहब, तस्बीह खाना में आके बदनजरी और गुनाहों से बचना आ गया। हाँ जी, और बताएं। तस्बीह खाने में आके अल्लाह तबारक व ताला से मांगने का ढंग आया और तवज्जो हटी और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह की तरफ मांगने का ढंग आया, तस्बीह खाने ने सिखाया। जी बहुत अच्छा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका जो इकबाल के जो शेर बीच में माशाल्लाह आपने बयान करे हैं, उनमें भी एक सबक मिला है और इकबाल के शेरों में से एक शेर पेश करता हूँ, अगर आप इजाजत करें। नहीं? मगर ये है कि अगर अबकरी के लिहाज से देखा जाए तो आपके एक जो चीज में देखने में मिली है वो एक इंसानियत का दर्स मिला है कि आपने एक शेर और बकरी को एक ही गांठ से पानी पिला दिए, यानी कि जैसे कि तमाम जमातें माशाल्लाह हमारी यहाँ मुतहिद बैठी हैं। हाँ, हर मसलक हर जमात यहाँ इकट्ठी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। जी हजरत, बर्दाश्त करना आया, शुक्र करना आया, बरकत का एहसास हुआ और अब दूसरों के लिए मांगने का जज्बा इम्प्रूव हो रहा है। जी बहुत अच्छी। जी सबसे बड़ी बात ये मिली है सीखने को कि दुनियादारी से हटके भी एक और जगह है जहाँ पे हम अपना दिल और लौ लगा सकते हैं। हाँ जी। असद कीना बुग़्ज़ जो रखते थे उनके लिए दुआएं मांगना आ गया कि उनके लिए असद कीना बुग़्ज़ जो रखते थे उनके लिए दुआएं आप कल 10 में कहा। हाँ, उनके लिए दुआएं मांगना आ गया। बहुत बड़ी बात है, ये पैगम्बरी मिजाज है, ये मिजाज नबूवत है। जी अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साहब, तस्बीह खाने में आने के बाद दीन और दुनिया सीखने का मौका मिला है और अब अल्लाह ताला से इस्तदा है कि वो इस रास्ते पे चलने की इस्तकामत दे। बस ये अब आखिरी होगा। तस्बीह खाने में आखिरी है, वो आखिरी है, वो और खड़े। तस्बीह खाने में अपने दुश्मनों को माफ करने का फन सीख लिया है। अच्छा, हाँ जी। मेरी उम्र 52 साल है और मुझे 1 साल में तस्बीह खाने से वो मिला है जो 52 साल में नहीं मिला, और 52 साल ज़ाया होने का मुझे अफसोस है कि पहले मैं यहाँ क्यों नहीं आया। अच्छा जी, अल्लाह सब की कैफियत को कबूल फरमाए, आपके जज्बे सच्चे, आपका विजदान सच्चा, आपकी हाजिरी सच्ची, और अल्लाह पाक सच्चे जज्बे को कबूल करता है। रब की बारगाह में एक बात याद रखिएगा, अल्लाह की बारगाह में बेकदरी नहीं है, अल्लाह बड़ा कदरदान है और किसी की कुर्बानी को रब जाय नहीं करता। ये आपने अपनी कैफियत बताई, अपने तासुरात बताए और सच्ची कैफियत बताई, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा, अब ये बताइए कि कोई टोटका, कोई किसी बीमारी का, रूहानी नहीं जिस्मानी, किसी मर्ज के सिलसिले में आपने आजमाया हो, हमेशा मुफीद पाया हो, जी बताइए। जी हाँ, ये कहते हैं जिनकी जुबान हकलाती है उनके लिए एक टोटका मेरे पास है, बड़ा मुफीद है, अपने खुद आजमाया आपको था। सात मुनक्का के दाने, 7 काली मिर्च और 7 बादाम के, ये रात को पानी में भिगो के सो जाना है। जब सुबह उठते हैं तो बादाम के ऊपर छिलका उतार लेना है और मुनक्का के अंदर काली मिर्च डालनी है और ना पहले मुनक्का खानी है, फिर बाद में बादाम खा लेने हैं। और इसके बाद एक दुआ पढ़नी है, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे आपकी ये हकलात ना जितनी भी पुरानी है खत्म हो जाएगी। हाँ, लुकनत, हल्काना, मुनक्का, बादाम, काली मिर्च, काली मिर्च, वो पानी नहीं पीना, इसके साथ पानी नहीं पीना। जी आप बताइए, फायदा हुआ? बाज बच्चे बड़े हल्काते हैं। जी ये बरहम डंडी और धमा है जी, बरहम डंडी और धमा। हाँ, बरहम डंडी और धमा बूटी जी, दोनों हम को धमासा भी कहते हैं। दोनों हम वजन अगर इनको पाल के पिए जाए तो गर्मी दाने
اور یہ جو پھنسیاں نکلتی ہیں گرمیوں میں لوگوں کو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور بخار بھی ان سے ٹھیک ہوتا ہے. جی بہت اچھا. ہاں جی اور کوئی بتائے ٹوٹکا؟ وہ کھڑے ہیں. السلام علیکم. ہاں جس کو پرانی چمبل واہ ہو نا نہ چھوڑ رہی ہو تو یہ اک دے وچ ایک بوٹی نکل دی ہے اور بوئے پٹ اگر اودی جڑ کو مطلب ہے کہیں دوری دے وچ مٹی والے برتن دے وچ تھوڑا رگڑا وجے 2-3 لیپ لاوے چمبل واہ بالکل چھوڑ. بوئے پھوڑ ایک بوٹی نکلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی کنڈی میں یا چیز میں رگڑ کے اس کا لیپ لگائیں چمبل کے اوپر 2-3 دفعہ لگانے سے چمبل ختم ہو جاتی ہے. میں گیا تھا مولانا عبدالعزیز پراڑی صاحب کی طور پہ تو وہاں 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی تو وہ مولانا اقبال صاحب تھے آپ کو سلام دے رہے تھے. علیکم علیہ السلام. ہاں جی نظر کمزوری کے لیے آب زمزم ڈراپر میں ڈال کے آنکھوں میں ڈالا جائے تو نظر ٹھیک ہو جاتی ہے. جی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے. بیٹے اور بیٹی کو دونوں کی نظریں کمزور ہو گئی تھی تو میں نے ڈالا دونوں ٹھیک ہو گئے. کتنی نظریں کمزور ہو گئی تھی ان کی؟ 1 نمبر کی اینک لگ گئی تھی. جب میں حج میں گیا تو انہوں نے ٹی وی دیکھ کے آیا تو ان کی نظریں کمزور تھی, سر میں درد تھا تو میں نے یقین سے ڈراپر میں ڈال کے ان کے آب زمزم ڈالنا شروع کر دیا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کروں گا. اسی ڈراپر میں آب زمزم میں یہ دم والا پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیں. مہربانی. جی اور جی السلام علیکم. لمبے سجدے کرنے سے نا نظر بھی کم ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ نظر سجدہ کرتے وقت ناک کی نوک پہ نظر ہونی چاہیے. لمبا سجدہ کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے. جی اور اگر نظر ناک کی نوک پہ ہو. جی جی شرط یہ ہوتی ہے. ہاں. اور میں 2005 کی سرچ پڑھ رہا تھا. انڈیا کا ڈاکٹر ہیں وہ بچوں کی نا نظروں پہ نا تحقیق کر رہے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ جو سے بچے صبح اٹھ کے اپنی منہ کی تھونک لگائے نا اپنی آنکھوں کے درمیان تو اس کی نظر بھی کم ہو جاتی ہے. اور جو ان سے بھینگے ہوتے ہیں ان کی بھی نظر کم ہو جاتی ہے. کم ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. کہنے کا بیگا پن ختم ہونے شروع ہو گیا. 2005 سے یہ ایکسپیریمنٹ جاری ہے اور اب 2012 میں اس کا نا رزلٹ میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں اس پہ میں نے تحقیق. کراچی میں مجھے ابھی کراچی میں درس تھا. میں 3 دن کراچی میں رہا. وہاں جو ہے وہ ایک محسن ہے وہاں میرا درس تھا. کچھ میڈیا کے لوگ بھی تھے اور اینکرز وغیرہ کچھ اور بھی تھے. وہاں ایک طلحہ رحمانی صاحب ہیں وفاق المدارس کے بڑے ہیں مولانا طلحہ رحمانی. انہوں نے اپنا مجھے مشاہدہ بتایا کہ ان کو اینک لگی ہوئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ باسی جو لعاب ہے یہ ایسے لے کر اپنی آنکھ کے اندر لگانے پتلی کے اوپر, پہلے اس آنکھ پہ پھر اس آنکھ. انہوں نے اپنا مشاہدہ وہیں بیٹھے ہوئے بتایا کہ میرا اتنے نمبر اینک کم ہو گئی ہے اور اتنے نمبر میرے نیچے گر گئے ہیں اور میری نظر تیز ہو گئی ہے. اب آپ کی بات سے وہ بات مل رہی ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں, تو مجھے اس دفعہ کراچی میں انہوں نے یہ بات بتائی. اگر پھنسی پھوڑے بہت زیادہ وجود پہ لے ہوں تو اک ہوتا ہے اک جڑ کو نکال کے اسے جلا دیں. اس کی راکھ کو کسی اچھے تیل میں ملا کے اس گندے پھوڑے کو لگائیں. جتنا بھی گندا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. جی بہت اچھا. ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں جس کا سر مسلسل درد ہوتا ہو وہ لمبے سجدے کیا کرے اور سجدے کو نا تھوڑا نا زمین سے دبا کے کیا جائے. جس کا سر درد مسلسل ہوتا ہو وہ لمبے سجدے کرے اور دبا کے کرے, اور دبے کا اس وقت جب ناک نیچے لگے گی خود دب جائے گا. اور سر درد ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو اس کی ہماری ویوز ہوتی ہیں نا الیکٹرو میگنیٹ وہ ہمارے دماغ پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں جو سے مسلسل یہ ہم موبائل وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری سر درد ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتی. جی اور کوئی بتائیں ٹوٹکا جی کسی کا 2 بندے بس اور بتا دیں پھر اگلی نشست ہے. ہاں جی. میرے دوست کے بھائی کی آنکھ میں درد ہوتی تھی تو اس نے بتایا کہ میرے بھائی کی آنکھ میں درد ہوتی ہے تو میں نے اسے بتایا کہ شہد ڈالیں گے تو صحیح ہو جاتی پھر اس کی صحیح ہوگی. ہاں آنکھوں میں شہد کی سلائی اگر ڈالیں
تو اس کا بہت رزلٹ ہے، بالکل درد کے لیے بھی، نظر کے لیے بھی، طاقت قوت کے لیے بھی۔ جی بالوں کے لیے ہے زیتون کا آئل، کسٹر آئل اور کھوپرے کا تیل، آدھا آدھا پاؤ لے لیں، اس میں ایویان کیپسول کا پورا پتا ڈال دیں، تو یہ بالوں کو مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ بال سلکی، چمکدار اور ریشم جیسے ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دو منہ کے بال ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ بال بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور بال جو ہیں وہ خشکی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو بال بھورے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ کالے ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ کھوپرے کا تیل، کسٹر آئل اور زیتون کا تیل، زیتون کا تیل آدھا ہم آدھا آدھا پاؤ ہو، اور ایویان کیپسول کا پورا پتا اس کے اندر ایویان کیپسول کا، چونکہ اس میں مچھلی کا تیل ہوتا ہے، وہ مچھلی کا تیل ہوتا ہے، وائٹامن ای ہوتا ہے، ای، تو وائٹامن ای کس میں ہوتا ہے؟ $200 میں، $400 میں، $600 میں کیپسول ہیں، وہ کہتے ہیں پورا پتا ڈال دیں، 400 والا، 200 والا، 600 والا، 400 والا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے جی، دیکھو نفع ہو رہا نا، دین و دنیا دونوں کا نفع، دین و دنیا دونوں کا نفع۔ جی میں نے لاسٹ بتایا تھا قد بڑا کرنے کے لیے، کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو وقت نہیں ملا ڈسکس کرنے کا۔ ابھی کسی کے پاس ہو قد بڑا کرنے کا تو بتا دیجئے، پہلے آپ بتا دیجئے۔ آپ نے کسی کو اولاد کے بارے میں بتایا تھا، میں نے رسالے میں پڑھا تھا، اب کرے رسالے میں، تو میرا بہنوئی تھا، وہ اولاد کے بارے میں پریشان تھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ کالے چنے بنے ہوئے دودھ میں بگوئے رات کو، صبح کو کھائے، تو اس نے تقریباً 21 دن آپ وہ رسالے میں آیا تھا، تو اس نے 15-20 دن ایسا کیا، تو اللہ پاک جل شانہ ان کو اولاد سے کالے چنے بھنے ہوئے دودھ میں بھگو رکھے، صبح کھا لیں، صبح کھا لیں اور دودھ سے پیے، اور یہ 21 دن یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ اس سے اولاد ہوتی ہے۔ 21 دن 21 دن اچھا 21 دن جی 21 دن کالے چنے بنے ہوئے دودھ میں بھگو دے، صبح کو وہ چنے کالے اور اوپر سے دودھ پی لے۔ جی بہت اچھا جی ٹھیک ہے، ہاں جی اچھا جی چلو جی بس اللہ، کوئی قد کے لیے کسی کے پاس آخری مشاہدہ ہو تو ان کا سوال ہے بتا دیں۔ جی فرمائیے۔ ہاں یہ کہتے ہیں میری ممانی نے مجھے بتایا تھا کہ ٹانگیں سیدھی کر کے سونی ہے، ادھر ادھر کر کے، یعنی ٹانگوں کو اکٹھا کر کے نہیں سونا، ٹھیک، سیدھا کر کے سونے تو قد بڑھے گا۔ جی قد کے لیے سورہ نوح کا مجھے کسی نے کہا تھا جی، وہ 18 سال کی عمر میں نے وہ کیا تھا، تو 3 سال کے لیے کہا تھا، 1 سال میں میرا قد جو کافی ہائٹ سے سورۃ نوح کا کون سی آیت پڑھنی ہے؟ سورہ نوح پوری۔ اچھا سورۃ نوح پوری پڑھنی ہے، کتنی دفعہ؟ 3 سال کے لیے کہا تھا، 1 سال میں ہی میرے قد میں کافی جو نا چینج نظر آ گیا۔ روزانہ ایک بار یا کتنی بار؟ ایک دن میں ایک بار۔ ایک دن میں ایک بار؟ جی آپ نے کیا؟ جی میں نے کیا، ذاتی کیا میں نے۔ جی بہت اچھا جی، کوئی اور ہے؟ اچھا جی، اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہاں مولا تیرا شکر ہے، اپنا زندہ جتنے لمحے ہیں نا باقی، اب ایک ایک لمحے کو تول تول کے خرچ کرنا ہے، تول تول کے، بس یہ میری آپ سے درخواست ہے، اور یہاں کے آداب کا خیال رکھیں، عظمت کا خیال رکھیں، اور ایک ایک لمحے کو تول تول کے خرچ کریں۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، اللہ لوگوں کو دے رہا، آخر جو سال ہر سال سے مخلوق یہاں آ رہی، ایک دفعہ ملنے کے بعد نہ ملتا تو مخلوق دوسروں کو روکتی نہ جا، اللہ اپنے بندوں کو دے رہا، دنیا بھی، دولت بھی، عزت بھی، روحانیت بھی، اپنی ذات کا تعارف اور تعلق بھی۔
اللہ सदा हमें देता रहे. बस आखिरी लम्हात हैं कदरदानी से. और कल ताक रात है, तो इंशाअल्लाह कल ताक रात में भी एक खास अमल करेंगे और बहुत मुबारक अमल करेंगे. अल्लाह मुबारक करे. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह. हैं बिल मुशाफा दम आखिरी अशरे का कहा था. अच्छा, तो क्या करें? तबरुकात का तो अर्ज कर दिया. कल जुमे की शाम को इंशाअल्लाह खवातीन को ज़ियारत होगी और हफ्ते की शाम को मर्दों की ज़ियारत होगी. वो तो हो गया. दम का कहा था तो आपने मेरा दम ही निकाल दिया. हैं इज्तिमाई दम करें? नहीं. असल पे एक और बात है ना, अगर आपको एक दम है तो खवातीन बेचारी कहेंगी हमारी दम की तरतीब बनाए, यहां बन नहीं सकती. या तो मैं आपको इज्तिमाई दम दुआ कर दूं, और इनफिरादी दम जो है फिर खवातीन वहां बिल्डिंग भरी हुई है, तो उससे फिर ये होगा कि खवातीन जो है वो बेचारी परेशान होंगी. अब जैसे आप हुक्म फरमाएं, क्योंकि यहां नहीं हो सकता. जैसे आप फरमाएं. ये कहते हैं कि जो अल्लाह आपके दिल में डाले उसमें हमारे लिए बरकत भी होगी, खैर भी होगी. जी और जैसे आप फरमाएं, क्योंकि मसला खवातीन का है, वहां वो खवातीन को हम नहीं संभाल सकते. आम दिनों में तो हम यहाँ कनाते लगाते हैं, रास्ते बनाते हैं ताकि मर्द इलादा हों, औरतें इलादा हों, आपस में जमा न हो, और उसके साथ फिर अल्लाह के फजल से बहुत मखलूक आती है और दम हो जाता. ये कहते हैं दम की बजाय अपना जूठा पानी पिला दे. तो मैं तो आपका जूठा पानी पीता हूं, सच्ची बात है. उस दिन मैं बैठा था तो मेरे कुछ मेहमान थे, तो उनका बची हुई थाली सारी मैंने साफ की. तो मुझे तो आपका चाहिए, आप अल्लाह के मेहमान हैं, आपकी कीमत तो बहुत ज्यादा है. अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दम भी कर दूंगा, दुआ भी कर दूंगा. ठीक है? वैसे भी दुआ करता हूं, लेकिन अब स्पेशल ये दम भी और दुआ भी, और इंशाल्लाह यकीन वाले को उसको जरूर तासीर मिलेगी. आज रात मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा, बल्कि आज रात नहीं, कल रात करूंगा. कल ताक रात है, कल मैं कर दूंगा इंशाल्लाह. उसके लिए आपका सामने होना जरूरी नहीं. दम भी कर दूंगा, दुआ भी कर दूंगा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.